بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا تاریخ کا پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ دنیا کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی۔ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکھٹ پر جھکے گا۔ یزید کے سامنے یہ سر نہیں جھک سکتا۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کمزور ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنی طاقت سے مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے معلوم نہ تھا سردار جنت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ دنیاوی حکومت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یزید فاسق اور فاجر تھا۔ کوفہ سے بے شمار خطوط آئے کہ آپ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ آپ خود نہ جائیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کوفہ والوں سے کہیں کہ آپ فوج لے کر یہاں آؤ، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اس خواب کی وجہ سے میرا جانا ہی بنتا ہے، میں نہیں رکوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ ادھر جب یزید کو پتہ چلا کہ آپ رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے نکل پڑے ہیں تو اس نے کوفہ کا گورنر ہی بدل کر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا، جو ایک پتھر دل اور ظالم انسان تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے قریب پہنچے تو گورنر نے 1000 کا دستہ بھیجا اور کہا حسین کو روک لو، اور ساتھ یہ بھی کہا اس ظالم نے ان کا پانی بند کر دو۔ اگلے دن عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 3000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن پھر اس کو لالچ دیا کہ میں تمہیں خراسان کا گورنر بنا دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں کی عہد شکنی کا اندازہ اس وقت ہو گیا تھا جب آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا کہ شاید آپ رضی اللہ عنہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو مٹی دی اور کہا یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرے جگر کا گوشہ، میرے گھر کا پھول ابن حسین علی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا قافلوں کو یہاں روک دیا جائے، ہم ادھر ہی قیام کریں گے۔ اصحاب کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے شجر ریگستان میں خیمے لگا دیے۔ کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھ۔ اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کی بے وفائی آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی،
اور مقصد بھی اتنا بڑا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ یوں تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت عباس کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے فوج کے علمبردار تھے۔ یزیدی فوج امام حسین کے فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی، حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ فوج یزید نے چاروں طرف سے گھیر لیا، 3 دن سے پانی بند کر دیا اور یزید نے یہ پیغام پہنچایا نواسۂ رسول کو، اگر میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے پایا کہ 9 محرم کے دن نواسۂ رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس، ان سے کہو ان کی نبی کے بیٹی کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ حضرت عباس جیسے ہی امام حسین کا فرمان فوج یزید کو سناتے ہیں اور وہ ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں 10 محرم کو ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا، میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ سب آزاد ہیں، آپ اپنے راستے پر جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا، ہم آپ پر جاں نثار کریں گے، ہم خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ چونکہ یزیدی فوج نے آپ رضی اللہ عنہ کا پانی بند کر دیا تھا، لوگ پانی سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا لیکن یزیدی فوج نے پانی نہ دیا۔ امام حسین کسی صورت بھی یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ امام نے فرمایا، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یزیدی فوج طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا، 2 ہی راستے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ یا تو بیعت کر لیں یا جنگ کریں۔ 9 محرم الحرام کو شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے لیے تیار ہے۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ پیاسے بچوں کی سسکیاں ماحول کو سوگوار بنا رہی تھیں۔ حضرت امام حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈھال تھی۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس، بی بی سکینہ اور علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلے، لیکن ان کے پانی کے بھرے ہوئے مشکیزے پر بھرچی پھینکی گئی جس سے پانی ضائع ہونے لگا۔ حضرت عباس کے دونوں بازو زخمی کر دیے گئے اور کسی پتھر دل نے کافی برچیاں مشکیزے پر پھینکی جس سے مشکیزے سے سارا پانی ضائع ہو گیا۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے ضرب لگائی اور آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار آپ رضی اللہ عنہ پر جانیں قربان کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آخر ان ظالموں پر ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین ان ظالموں کو یہ ترغیب دے رہے تھے کہ اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو؟ مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی اور ایک ایک کر کے آپ کے سبھی ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ بالآخر آپ یزیدی فوج سے لڑنے کے لیے میدان کربلا میں اترے۔ یزیدی فوج کی صفیں الٹ دی۔ نواسۂ رسول قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے اور ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے، حضرت امام حسین کی نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرت کرنے لگے۔
اور چاروں طرف سے آپ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا۔ یزیدی بدبختوں کو شاید معلوم نہیں تھا یہ علی زادہ ہے، اور حضرت علی بھی جب نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدر ڈوب جاتے کہ تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جب امام حسین سجدے میں گئے تو شمر نے اپنی تلوار سے آپ رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا۔ حضرت زینب یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی تو یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ خواتین کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے اور سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا۔ صدق اللہ العظیم۔